دوسرا درجہ بتایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ صحابہ اللہ کے مددگار ہیں، رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ عجیب قرآن کا اسلوب ہے۔ اگر قرآن کہتا قرآن کے مددگار ہیں تو بات سمجھ میں آتی، کاتبین وحی ہیں، ناقلین وحی ہیں۔ اگر قرآن یہ کہتا دین کے مددگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو اثر الوصول کی طرف موڑتا ہے، فرماتا ہے یہ میرے مددگار ہیں اور میرے نبی کے مددگار ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں ان کانوں سے اللہ کے پیغام کو سنا نہیں جا سکتا، نبی کا واسطہ ضروری ہے۔ نبی اور عام انسانوں میں یہی فرق ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور انسانوں کے پاس وحی نہیں آتی۔ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، انہوں نے عقائد پر بہت وضاحت کے ساتھ خطبات دیے، فرمایا اے مسلمانوں، عصمت کا مطالبہ مجھ سے نہ کرو، وحی کا مطالبہ مجھ سے نہ کرو، میں تمہارے دو مطالبے نہیں پورا کر سکتا۔ عصمت کا یعنی معصوم ہونا یہ نبی کی خصوصیت ہے، اور وحی آنا محمد الرسول اللہ پر بند ہو گیا۔ صدیق اکبر معصوم بھی نہیں ہے، صدیق اکبر پر وحی بھی نہیں آ رہی ہے، مگر سارے ان کاموں کی تکمیل کر رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر کے گئے۔ ان کانوں سے اللہ کا کلام کوئی سن نہیں سکتا، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، اس عقل سے خدا کی پسند اور ناپسند کو سمجھ نہیں سکتا، نبی کا محتاج ہے، اور نبی کے دربار تک پہنچنے کے لیے صحابی کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی زبان میں اللہ کا کلام اترا، صحابہ کرام نے عمل کیا، صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام نے تبلیغ کیا، صحابہ کرام نے اس سلسلے میں پیش آنے والے سارے معاملات کو مرتب کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو سب سے زیادہ صحابہ کرام سمجھنے والے تھے، اس لیے اللہ نے راست اسناد کر دیا ینصرون اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے رسول کے مددگار۔ اولئک ھم الصادقون، قرآن نے کہا یہ سچے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، سچوں کے ساتھ رہو۔ تمام اہل سنت والجماعت کے مفسرین بیان کرتے ہیں اولئک ھم الصادقون کی تفسیر میں کہ صحابہ سچے ہونے کی وجہ سے واجب الاطاعت ہے، ان کی بات ماننا فرض ہے، وہ سچے ہیں، کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں، قرآن پڑھنے میں سچے ہیں، نماز پڑھنے میں سچے ہیں، زکوٰۃ دینے میں سچے ہیں، جی بازار کی گواہی دینے میں سچے ہیں، عدل و انصاف کرنے میں سچے ہیں، رسول اللہ کی باتیں نقل کرنے اور تبلیغ کرنے میں سچے ہیں، ان کی زندگی جھوٹ سے پاک ہے۔ اسی لیے سارے اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے، غور سے سنو، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی بدعتی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی صحابی کو بدعتی کہتا، ہم کہتے ہیں تم خود بدعتی ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے کون صحابی کو بدعتی کہتا ہے؟ نہیں، ایسے لوگ ہمارے تمہارے درمیان ہیں جو صحابہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں تو مثال دیتا ہوں تم کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرد تھے، عورتیں بھی تھیں، جیسے مدینہ منورہ کے مرد مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے نماز با جماعت کے لیے، خواتین بھی آتی تھیں، لیکن ازواج مطہرات اپنے گھروں میں نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے رسول جب نماز کے لیے نکلتے، حضرت بلال اقامت کہتے تو فرمایا کرتے بیٹی فاطمہ نماز کی تیاری کرو، پتہ چلا حضرت فاطمہ گھر میں نماز پڑھتی تھی۔ لیکن جو خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے، دیدار کے لیے، آپ کی ازواج کی ملاقات اور دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے آیا کرتی تھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، صدیق اکبر نے خواتین کا نمازوں میں آنا روک دیا۔
تاریخ اسلامی یہ بتاتی ہے، سیرت یہ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 جگہ جمعہ ہوتا تھا، مسجد نبوی کے علاوہ اور جمعہ میں خواتین نہیں آتی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور بھی کئی مسجدیں تھیں، صحابہ وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے، خواتین نہیں آتی تھی۔ پتہ چلا اہل سنت والجماعت جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ خواتین کا مسجد نبوی میں آنا ایک دینی ضرورت کے لیے تھا اور حرم شریف میں آنا طواف کے لیے تھا، صدیق اکبر نے اپنے دور میں پابندی لگا دیا، حرم میں آتی ہیں طواف کے لیے، کبھی گوشے اور پردے سے مسجد نبوی میں آ گئیں ریاض الجنہ کی فضیلت کے لیے یا کسی جزوی ضرورت کے لیے، لیکن مشغلہ اور مشن بنا کر کے عورتوں کو گھسیٹ کر کے مسجدوں میں لانا اور مسجدوں کے اندر ایک الگ سے تعمیر کرنا عورتوں کے لیے، اور یہ کہنا کہ صحابہ نے رسول اللہ کے دین کو تبدیل کر دیا، رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں آیا کرتی تھی، صدیق اکبر کو کیا حق ہوتا ہے منع کرنے کا؟ یہ وہی گستاخی ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ صحابہ نے جو دین کی خدمت کیا ہے وہ دین کو نافذ کرنے کے لیے کیا، اللہ کی منشا کے مطابق کیا، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کیا، قرآن کی تفسیر کے مطابق کیا، رسول اللہ کے اسوہ اور سنت کے مطابق کیا، انہوں نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کیا ہے۔ اب اگر کوئی صدیق اکبر کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا، اس کا مطلب ہے صدیق اکبر سے بڑا مخلص ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں شروع کیا اپنے دور خلافت میں۔ اب کوئی کہتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا بدعت ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان مسجد کے باہر بازار میں شروع کرائی، جمعہ کی 2 اذانیں، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں خواتین کے لیے الگ سے مسجد نہیں رہتی، پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح 10 سلام کے ساتھ، 5 ترویہ کے ساتھ، 3 رکعت وتر کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اگر کسی کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، ہم سنت صدیقی کو نہیں مانیں گے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا صدیق اکبر جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کیا وہ بدعتی ہو گئے؟ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہو گئے؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی ہو گئے؟ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اگر کوئی صحابی ہے تو بدعتی نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی فاسق نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جو کچھ کیا اسی قرآن سے نکال کے کیا ہے، قرآن انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے پڑھا تھا، انہوں نے پھیلایا تھا، انہوں نے اکٹھا کیا تھا، ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، ان کے اخلاص پر اللہ اور اللہ کے رسول نے گواہی دیا تھا، تم ان سے زیادہ قرآن کریم کو سمجھنے والے ہو گے۔ یہ جو درجہ جو خصوصیت صحابہ کو حاصل ہے، یاد رکھو قیامت تک کسی اور مسلمان کو خصوصیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں 3 عقیدے بتا رہا تھا سورہ حشر کی اس آیت کریمہ میں، جن آیتوں میں صحابہ کے مقام کے بارے میں مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، اس کی مثال ایک آیت سے میں دے رہا ہوں۔ 3 عقیدے قرآن نے دیے ہیں ایمان والوں کو۔ پہلا عقیدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابی مخلص ہوتا ہے، اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ دوسرا عقیدہ صحابی اللہ اور اللہ کے رسول کا مددگار ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے دین کو روئے زمین پر پھیلانے کے لیے ان کو استعمال کیا۔ اور تیسرا سچا ہونے کی وجہ سے واجب الاتباع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت کریمہ؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جیسے مہاجر صحابی تھے ایسے انصار بھی صحابہ تھے۔ اگلی آیت میں سورہ حشر کی قرآن کریم نے انصار کے بارے میں عقیدہ دیا، فرمائے انصار وہ ہیں جو ایمان لے آئے، جو مہاجرین سے محبت کرتے،
ہجرت کرنے والے صحابہ سے محبت، میرے دوستو جس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہوگی اس کا کیا درجہ ہوگا؟ یہ میں اپنے گھر کی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ مہاجرین سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اور یہ تینوں صحابہ جن کے فعل کو ایک طبقہ بدعت کہتا ہے، یہ تینوں کی تینوں مہاجرین ہیں، تینوں کے تینوں خلفائے راشدین میں ہیں، اور تینوں کے تینوں وہ ہیں جن کو رسول اللہ کی زبان نے سنایا ہے کہ یہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ بنایا ایمان کو، مدینے کو، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جب کچھ مال دے دیا جاتا ہے ہجرت کرنے والوں کو، ابھی مولانا عبدالعلی صاحب تفصیل سے بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے مواخات کرائی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جو مال دینے کی نسبت ہے، اگر ایک اسناد کا ترجمہ کیا جائے تو مہاجرین کے دل دماغ کا مال کی محبت سے پاک ہونا، اور دوسری تو انصار کا حرص سے پاک ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مال ان کو دیا جاتا ہے تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے۔ آگے قرآن کہتا ہے بھئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ ایثار سے کام لیتے ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے من یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، یہ تو بہت غضب کا عقیدہ قرآن نے دے دیا۔ جیسے قرآن کریم نے صحابہ مہاجرین کے بارے میں کہا کہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، ان کے مخلص ہونے کا قرآن کریم نے اعلان کیا، ایسے انصار کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ اندرونی بیماریوں سے پاک ہیں، ان کے دل میں کجی نہیں ہے، ان کے دل میں حرص نہیں ہے، ان کے دل میں کبر نہیں ہے، ان کے دل میں دنیا کی ہوس نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہوں من یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون۔ مفسرین یہ کہتے ہیں جیسے مہاجرین کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ وہ صادق ہونے کی وجہ سے واجب الاتباع ہے، ایسے انصار کے بارے میں قرآن فیصلہ کر رہا کہ یہ فلاح یافتہ ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے فلاح کو صرف دنیا یا آخرت سے منسوب نہیں کیا ہے، دنیا اور آخرت سے مقید نہیں بلکہ مطلق رکھا ہے، یعنی دنیا میں بھی فلاح یافتہ ہے اور آخرت میں بھی فلاح یافتہ ہے۔ بعد میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو قرآن کریم نے تعلیم دیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ جو مسلمان قیامت تک غیر صحابی ہیں، دراصل یہ مضمون سورہ حشر میں بیان ہو رہا ہے مال فے کا، کہ فے ایک طرح کا مال ہے جو بیت المال میں رہے گا، اس مال میں حصہ قرآن کریم مہاجرین کو دے رہا ہے، قرآن کریم انصار کو دے رہا ہے، اور قرآن کریم ایمان والوں کو دے رہا ہے، دوسروں کو نہیں دے رہا۔ قیامت تک آنے والے مومنین کی نشانی قرآن یہ بتا رہا کہ جو قیامت تک کے لیے مسلمان آئیں گے، غیر صحابی ہوں گے، ان کا یہ وظیفہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ سبقونا بالایمان، ایمان میں سبقت کرنا فی نفسہ ہی کوئی بہت بڑی خیر نہیں ہے، مقدم الاسلام ہونا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں ایمان میں سبقت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے لوگ بعد والوں کے ایمان کا سبب بنے ہیں، یعنی صحابہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے ایمان کا سبب بنے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ایمان کا کوئی حصہ کسی مسلمان کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کڑی کو آپ بیچ میں سے نکال دیں، ایمان کا اتنا حصہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ قیامت تک جتنے مسلمان ہیں اگر وہ اس نظریے کے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کو اپنے ایمان کا سبب سمجھ رہے ہیں، صحابہ کو سچا سمجھ رہے ہیں، اور صحابہ کی برائی نہیں بلکہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ فلاح یافتہ ہیں، وہ نجات والے ہیں۔ حضرت علی زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو عرض کرتا چلوں، صحابہ سے اختلاف سب سے پہلے روافض نے کیا، شیعہ جن کو کہتے ہیں۔
بعد میں وقفے سے مختلف دانشوروں نے اور مختلف لوگوں نے اور ہمارے دور کی مختلف جماعتوں نے صحابہ کے فیصلوں سے اختلاف کیا، ان کی ذات کو نشانہ بنایا، ان پر تنقید کیا، ان کے بارے میں کہا کہ یہ معیار حق نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان کے بارے میں معیار ہیں، اعمال کے بارے میں معیار ہے۔ یہ سلسلہ صحابہ کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا کہ روافض نے صحابہ کو برا کہنا شروع کیا تھا۔ شیعوں کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں سعید بن مرجانہ کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی بن حسین یعنی زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے صدیق اکبر کی برائی کرنا شروع کیا۔ عجیب بات ہے، جب بھی کوئی آدمی اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، اور ہمارے دور میں چونکہ علماء کرام علماء ربانی صحابہ کی طرف سے دفاع کرتے رہتے ہیں، تو آج کا گمراہ فرقہ سب سے پہلے امت کو مولویوں سے کاٹنا پسند کرتا ہے، کیوں اگر مولوی سے جڑا رہے گا صحابی سے جڑا رہے گا۔ اس دور میں مولویوں سے کاٹ دو اور قدیم زمانے میں صحابہ سے امت کا کٹنا آسان ہو جائے گا۔ تو رافضی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنا شروع کیا۔ میرے دوستو، اتنا بھلا آدمی دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جس سے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جس سے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کی اداؤں کے عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں کے عاشق، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے۔ خلیفہ ہے اور جیب خالی ہے اس کی، مگر ساری دنیا سوالی ہے اس کی۔ چٹانوں سے مضبوط اس کے قدم تھے، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، زمین پہ وہ عرش بری دیکھتا تھا، وہ سب سے نرالا، وہ سب سے جدا تھا۔ جہاں پہ بھی ذکر حبیب خدا ہے وہیں اس کا اسم گرامی لکھا ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پہ نبی ہے وہ اب بھی وہیں ہے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے مگر اس کو رتبے دیے ہیں خدا نے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کو یہیں چھوڑیے۔ حضرت علی ابن حسین کے صاحبزادے کا نام محمد باقر ہے۔ میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے شیعوں نے صحابہ کو کافر کہا ہے، کچھ لوگ تو بدعتی ہی کہتے ہیں، وہ دراصل چھوٹے شیعہ ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ پر زبان شیعوں نے دراز کیا۔ حضرت محمد الباقر کے صاحبزادے کا نام ہے جعفر الصادق۔ ذرا غور سے سنیے میری بات، یہ تو صدیق اکبر ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ جعفر کے ساتھ صادق کا لفظ کیوں لگا؟ کسی نے ان سے خود پوچھا کہ آپ صادق؟ فرمایا ہاں، صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے اس لیے میں صادق ہوں۔ صدیق اکبر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیسے؟ آپ ذرا دماغ حاضر کریں تو بتاؤں میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے اور ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ محمد کے بیٹے کا نام قاسم ہے، عبد الرحمن کی بیٹی کا نام اسما ہے۔ یعنی صدیق اکبر کا پوتا قاسم بن محمد اور صدیق اکبر کی پوتی اسما بنت عبد الرحمن، ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ بہت سے خاندانوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا جاتا ہے۔ ام فروہ کا نکاح ہوتا ہے محمد الباقر ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی محمد الباقر ابن علی ابن حسین ابن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔
اور ان سے یہ پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہے جعفر الصادق. تو وہ اپنی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں کہ میں صادق اس لیے کہ صدیق اکبر نے 2 بار مجھے جنا ہے. یعنی میرے نانا اور میری نانی دونوں صدیق اکبر کے ایک واسطے سے ایک پوتی ہوتی ہے، ایک پوتا ہوتا ہے. تو صحابہ کو برا کہنے کا رواج صحابہ کے دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا، اور شیعوں نے تو صفائی سے کہہ دیا کہ 5 صحابی کے علاوہ کوئی مسلمان تھے ہی نہیں بس. تو علی بن حسین کے پاس کسی نے صدیق اکبر کی برائی کیا. کیوں برائی کیا؟ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اپنی تلوار کو سونے کا پانی چڑھانا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے. اب بہت سے لوگ اگر کوئی مسئلہ بتاؤ تو کہتے ہیں قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ. عجیب بات ہے، قرآن سے بتاؤ حدیث. جو لوگ سب سے زیادہ رٹتے ہیں قرآن سے بتاؤ حدیث سے بتاؤ، سب سے کم ان کے اوپر قرآن و حدیث کا سایہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا ہو تبھی بتاؤ. میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں نے کہا اذان دین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کبھی اذان نہیں دیا. اب اگر یہ کہو گے کہ رسول اللہ نے جو کام کیا وہی سنت ہے، تو رسول پاک نے کبھی اذان نہیں دیا. ہاتھ دھونا پڑے گا، دین کے بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تم صحابہ کو نہیں مانتے. اگر دین چاہتے ہو تو صحابہ کے سائے میں آنا ہوگا. بہرکیف ایک مرض ہے، اور اس مرض کی بنیاد پرانی ہے کہ جب علی بن حسین نے کہا کہ میں اگر کوئی اپنی تلوار پر سونے کا پانی چڑھاتا ہے تو جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ صدیق اکبر نے چڑھایا تھا. اب کچھ لوگوں کو اور دورہ پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں بخاری بتاؤ، بخاری بتاؤ، بخاری بتاؤ، بخاری بتاؤ. اللہ تعالی ہدایت دے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، بخاری کتاب العلم کے اندر یہ روایت ہے. آ کے رسول اللہ سے کچھ دینی مسئلے پوچھنا چاہتی ہیں. رسول پاک اس خاتون کو واپس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بعد میں آ جاؤ. وہ خاتون کہتی ہے اگر میں بعد میں آؤں ولم اجد کا. امام بخاری کے استاد اس کا حاشیہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں تعن الموت. آنے والی خاتون یہ سوچتی ہے کہ اے رسول اللہ آج آپ نہیں بتا رہے، دوبارہ میں آؤں اور آپ دنیا میں نہ رہیں تو کیا کروں؟ رسول اللہ نے کہا فاتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آؤ. میں جو لوگ بات بات میں کہتے ہیں اللہ کی بات رسول اللہ کی بات، میرے دوستو ابو بکر صدیق کی بات بھی اللہ کی ہی بات ہے. ابو بکر صدیق کا فتویٰ بھی رسول اللہ کا ہی فتویٰ ہے. جو صحابہ کے فتاوے کو رسول اللہ کی بات نہیں مانتے، یاد رکھو ان کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا. ہم ہر اس بات کو مانتے ہیں جو صحابی نے بیان کیا، اور صحابہ کی انہی باتوں کو ائمہ نے لکھ لیا ہے، صحیح واسطوں کے ساتھ لکھا ہے اور کتابی شکل میں اسے محفوظ کیا ہے. یہ ساری شکلیں دین کو بگاڑنے کے لیے نہیں کی گئی بلکہ دین کو سنوارنے کے لیے کی گئی. میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے میں روٹی کھاؤں گا، گیہوں کی روٹی کھاؤں گا مگر آٹا نہیں بناؤں گا. چنے کی روٹی کھاؤں گا مگر آٹا نہیں بناؤں گا. مٹر کی روٹی کھاؤں گا مگر آٹا نہیں بناؤں گا. باجرے کی روٹی. اللہ کے بندے جس اناج کی روٹی کھانا چاہو گے اس کو پہلے آٹا بنانا پڑے گا. نبی پاک تو امی تھے، قرآن پڑھنا چاہو گے تو صحابہ کے لکھنے پر اعتماد کرنا ہوگا. قرآن کے ادا کرنے پہ صحابہ کی ادائیگی پر اعتماد کا نام ہی دین ہے. جو امت کا جو طبقہ صحابہ پر اعتماد نہیں کرتا وہ دین سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحابہ نے کہا اولئک ھم المراق، یعنی یہ دین سے بھاگنے والے ہیں، نکلنے والے. ساری امت کی گردنیں جھک جاتی ہیں اگر وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیز میں ابو بکر صدیق کا یہ فیصلہ ہے، اس چیز میں عمر فاروق. اچھا ان کے فیصلوں کی بنیاد قرآن کریم کی آیتیں ہیں. وہ جہاں تک دیکھتے ہیں کسی عالم مولوی کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں. آج کا مولوی بخاری کہنے والا صحابی کے فیصلے پر اعتماد نہیں کرتا، خود اجتہاد کرتا ہے.
اور پوری امت سے اس بات پر ضد کرتا ہے کہ میرا فتویٰ مانو، صحابہ کا فتویٰ نہ مانو، میرا فتویٰ مانو، تابعین کا فتویٰ نہ مانو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علی بن حسین سے کسی نے پوچھا کہ اپنی تلوار پر سونے کے پانی چڑھانے کا کیا حکم ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ کیوں؟ کہا صدیق اکبر نے چڑھایا تھا۔ اس نے صدیق اکبر کو برا کہنا شروع کیا۔ سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں روایت ہے کہ علی بن حسین نے آیتیں پڑھنا شروع کیا۔ یہی سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھا۔ پہلی آیت پڑھا، ان لوگوں سے کہا جو عراق سے آئے تھے، فرمایا کیا تم لوگ ان لوگوں میں سے ہو؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان میں سے ہو؟ اولئک ھم الصادقون تک انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پڑھا والذین تبوؤا الدار والایمان ہم المفلحون تک، فرمایا اس میں سے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو میں گواہی دیتا ہوں اس کے بعد جن کا تذکرہ ہے تم ان میں سے بھی نہیں ہو۔ اس کے بعد کن کا تذکرہ ہے؟ قیامت تک آنے والے اہل حق اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ قیامت تک آنے والے اہل حق مومنین کا تذکرہ ہے۔ علی بن حسین نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تم ان میں سے بھی نہیں۔ امام مالک کے سامنے جب کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی تنقید کرتا تو فرمایا کرتے کہ قرآن نے لیغیظ بہم الکفار کہا ہے، صحابہ کی باتوں پر غصہ آنا، ناراض ہونا یہ کفار کی صفت ہے، ایمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے ہم علماء سے دور ہیں، اہل حق سے دور ہیں، دینی کتابوں سے ہم دور ہیں، اور فتنے اس زمانے میں زمین سے اگل رہے ہیں، آسمان سے برس رہے ہیں۔ میرے دوستو ظاہری اعمال تو ہمارے لیے کرنا آسان ہے، لیکن اپنے ایمان کو نفاق سے بچانا مشکل ہے۔ یہ کیسی بدنصیبی ہے؟ کوئی یہودیوں سے پوچھے کہ تمہاری قوم کے سب سے اچھے لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ عیسائیوں سے پوچھے وہ کہیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، اور ذرا ہمارے فلسفیوں سے پوچھے وہ کہیں گے ابوبکر صدیق سے اتنی غلطی ہوئی، عمر فاروق سے اتنی غلطی ہوئی، عثمان غنی۔ اچھا، ایک بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں یہ وضاحت کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، صحابہ کے سلسلے میں ہم کو جو عقیدہ دیا گیا ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، اور صحابہ کے بارے میں اگر کچھ غیر مناسب باتیں کہیں لکھی گئی ہیں تو اس کی بنیاد تاریخ کی کتابیں ہیں۔ علماء پشت پہ بیٹھے ہوئے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں تاریخ ایک ضمنی علم ہے۔ اگرچہ مسلمانوں نے، ہمارے علماء نے تاریخ کی سند کو بہت کچھ جانچا اور پھٹکا ہے، لیکن حدیث شریف کی کتابوں کی سند کے مقابلے میں تاریخ کی سند کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تاریخ مرتب ہوتی ہے پتھروں کو دیکھ کے، موسموں کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، اور تاریخی گواہی میں غیر مسلموں کی بات بھی تسلیم کر لی جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے اسی سے کہ میں جو لکھ رہا ہوں علیہ صحابہ کے حوالے سے لکھ رہا ہوں، ابن اسیر کے حوالے سے لکھ رہا ہوں، فلاں کے حوالے سے۔ میرے دوستو ایک بات سمجھ لیتے کہ عقیدے کی بنیاد قرآن کی آیتیں ہیں۔ عقیدہ قرآن کی آیتیں صحابہ کے بارے میں ہم کو عقیدہ دے رہی ہے، اولئک ھم الصادقون کی، اولئک ھم المفلحون کی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی۔ یہ قرآن کی آیتیں، رسول اللہ کی روایتیں اور رسول اللہ کی شہادتیں، یہ مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ تاریخ کی کتابیں ہمارے عقیدے کی بنیاد نہیں ہیں، چونکہ ان لوگوں نے مولویوں سے علم نہیں حاصل کیا، مسٹروں سے علم حاصل کیا، مستشرقین سے علم حاصل کیا، انگریزی کتابوں سے علم حاصل کیا، جن کی لغت اتنی محدود ہے کہ ان کے نزدیک خبر، علم، معلومات، یقین اور عقیدے کا ایک ہی درجہ ہے۔ چونکہ ان کی معلومات کا ماخذ ناقص تھا، اس لیے وہ اس فریب میں، اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم نے تو کتاب سے نقل کیا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کثیر التصانیف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طب پر بھی ایک کتاب ہے، اگر طب پر کریں
کسی عالم ربانی کی نگرانی میں آ کر کے دین سیکھیں، چونکہ دین کا ایک تسلسل ہے۔ اگر اس تسلسل کو چھوڑ کر کے کوئی دین حاصل کرنا چاہے گا تو ایسے اپنی منہ کی کھائے گا جیسے کہ ان فلاسفر لوگوں نے اپنے اپنے منہ کی کھایا ہے، اور آج امت کے لیے ایک فتنہ بنے ہوئے۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جلدی اس موضوع پر جو عرض کرنا چاہا ہے آپ نے بہت غور سے سنا، میرے کہنے سے زیادہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ اللہ ہم کو اور تم کو اور سارے مسلمانوں کو اس زمرے میں رکھے جو صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ عقیدے اور عمل کے نفاق سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے، ایسی دینی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی گستاخی بے ادبی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔